مفلسوں اور فقیروں کے ہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، مطلب کوئی تفریق نہیں کرتے تھے کہ یہ بڑا شخص ہے تو بڑے شخص کے ہاں جانا ہے، اور چھوٹے لوگوں کے ہاں، فقیروں اور مفلسوں غریبوں کے ہاں نہیں جانا، ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے۔ تو اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی حیثیت آپ سب سے نمایاں تھے، ظاہری بات ہے پیغمبر تھے تو آپ ان سے اعلیٰ و عزم کے درجے پر فائز تھے، آپ ان سے اعلیٰ تھے، عرفہ تھے، لیکن آپ نے اس امتیازی حیثیت، آپ کی یہ جو حیثیت ہے پیغمبری کی، جو آپ کی حیثیت ہے، اس کی بنا پر آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ و عرفہ نہیں سمجھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے تھے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکتا تھا، کوئی یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ کسی مجمع میں جاتے، مجمع لوگوں کا ہجوم، جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے تھے، محفل جمتی تھی، مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے، مطلب جیسے ہوتا ہے نا، بڑے لوگ جب جاتے ہیں کہیں پر بھی تو ان کے لیے لوگ فوراً جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں، جگہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آگے بیٹھیں، ادھر آ کر بیٹھیں، مسند پر بیٹھیں، فلاں جگہ بیٹھیں۔ تو کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں تھا، آپ جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی آپ بیٹھ جاتے، اور اس بات کو معیوب بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا، لیکن نبوت کا روب، لیکن آپ کے نبی ہونے کا روب، اس کا جلال، خوف اس پر اس قدر طاری ہوا، اس قدر چھایا ہوا کہ کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ کہتے ہیں میں بھی تمہاری طرح ایک قبیلے کا رہنے والا ہوں، ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میں قریشی عورت کا بیٹا ہوں، قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی، جو اسی طرح کھانا کھاتی تھی جس طرح ہم لوگ کھاتے ہیں، جیسے آپ لوگ کھاتے ہیں، تو سوکھا گوشت پکا کے کھاتی تھی۔ کوئی اعلیٰ و عرفہ کھانے اس نے نہیں کھائے ہوئے، کوئی بہت جو ہے شان و شوکت والے یا بہت سی ایسی اشیاء اس نے نہیں کھائی ہوئی کہ جو کہوں کہ میں بھی بہت زیادہ مجھ میں تکبر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تواضع سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے لوگوں کی آؤ بھگت کرتے تھے، خاطر مدارات کرتے تھے۔ اب ہمارا جو پانچواں موضوع ہے وہ ہے بچوں پر شفقت۔ شفقت کا مطلب ہے مہربانی، پیار کا سلوک۔ بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ معمول روزانہ کا طریقہ تھا کہ سفر سے تشریف لاتے، کہیں بھی سواری پر گئے ہوتے، سفر پر گئے ہوتے، جب وہاں سے تشریف لاتے تو اکثر راستے میں بچے مل جاتے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ سواری پر آگے پیچھے بٹھا لیتے۔ کہتے ہیں ان کو یہ نہیں کرتے تھے کہ ان بچوں کے ساتھ جو ہے ان کو دھتکار دیا یا ان کے ساتھ بات نہ کی، بلکہ ان بچوں کو اپنے ساتھ سواری پر جگہ ہوتی تو آگے پیچھے بٹھا لیتے، راستے میں بچے ملتے تو خود ان کو سلام کرتے۔ بچوں کو سلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہل کرتے تھے سلام میں۔ ایک دن خالد بن سعید صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، خدمت اقدس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی چھوٹی لڑکی بھی ساتھ تھی، چھوٹی لڑکی، ان کی چھوٹی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھی، اور سرخ رنگ کا کرتا بدن پر تھا، اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثنا حبشی زبان میں حسنہ کو ثنا کہتے ہیں، چونکہ حسنہ خوبصورت کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حسنہ چونکہ ان کی پیدائش حبش میں ہوئی تھی، حبش ایتھوپیا، ٹھیک ہے، جس کو آپ انگلش میں ایتھوپیا بولتے ہیں، حبش میں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے حبشی لفظ تلفظ اس کا جو لہجہ تھا حبشی زبان میں حسنہ کی بجائے ثنا آپ نے اس کو بولا تھا۔ یہ محبت اور شفقت مسلمان بچوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ مشرکین کے بچوں پر بھی اسی طرح لطف کرم فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک غزوے میں چند بچے جھپیٹ میں آ کر مارے گئے۔ جھپیٹ میں آنے کا مطلب ہے، یہ محاورہ ہے جھپیٹ میں آنا، ٹھیک ہے، اس کا میننگ ہے بھاگتے ہوئے آدمی یا جانور سے ٹکرا کر گر جانا، مطلب وہ بھی جب لوگوں پر حملہ آور ہوئے تو ان میں وہ بچے بھی آ گئے اور وہ بچے بھی مارے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو نہایت آزردہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خفا ہوئے، پریشان ہوئے۔ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مشرکین کے بچے تھے، وہ ان لوگوں کے بچے تھے جو شرک کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ جو ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کسی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں، مطلب وہ بھی کہتے ہیں بچے جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اس لیے مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں، تم تو پھر بھی گناہ سرزد کر دیتے ہو، لیکن معصوم بچے جو ہیں وہ گناہ نہیں کرتے۔ خبردار، ان کو آگاہ کیا، تنبیہ کی، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، ہر جان خدا ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی، مطلب ہر جان جو ہے، ہر روح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آتی ہے اور اللہ کے حکم سے ہی اس دنیا سے جاتی ہے۔ معمول طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی فصل پکتی تھی، اس کا جو بھی نیا میوہ، مطلب ہر
جو ہے وہ موسم کا اپنا پھل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے گرمیوں میں آم جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تعداد میں، ٹھیک ہے، اسی طرح سردیوں میں مختلف جو ہیں وہ پھل آپ کھاتے ہیں، خصوصاً خشک میوہ جو ہیں وہ بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ تو جب فصل کا نیا میوہ کوئی خدمت اقدس میں پیش کرتا تو حاضرین میں جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا اس کو عنایت فرماتے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ حاضرین میں اگر کوئی کم عمر بچہ ہوتا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میوہ دیتے تھے، اس کو عنایت فرماتے، بچوں کو چومتے اور ان کو پیار کرتے تھے، بچوں کو ہمیشہ جو ہے ان کو چومتے اور ان کو پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ ایک بدو آیا۔ بدو سے کیا مراد ہے؟ بدو کہتے ہیں عرب کے خانہ بدوش لوگ، صحراؤں میں رہنے والا۔ خانہ بدوش کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہ ایک جگہ ان کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، بلکہ جہاں ان کو موسم کے مطابق جو ہے وہ جگہ ملتی ہے وہاں وہ قیام کرتے ہیں، کچھ عرصہ خیمے لگاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر موسم کے مطابق ان کو جہاں جس علاقے میں لگتا ہے کہ ہمیں یہاں پڑاؤ ڈالنا چاہیے وہاں رہتے ہیں، صحراؤں میں رہنے والا خانہ بدوش۔ بدو آیا، بدو کا نام تھا اقرا بن حابس، ٹھیک ہے، اقرا بن حابس۔ اس نے کہا تم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو، میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے ابھی تک کسی کو پیار نہیں کیا۔ کہتے ہیں تم لوگ تو بچوں کو بہت پیار کر رہے ہو اور میرے 10 بچے ہیں مگر اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کروں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے دل میں اتنی اولاد ہونے کے باوجود اگر تم ناشکری کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے اور تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ نے محبت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے، چھٹا ٹاپک ہے لطف طبع۔ لطف طبع کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نرمی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں مزاج میں مزاحیہ پن، ٹھیک ہے، مذاق کرنا، کبھی کبھی ظرافت کی باتیں فرماتے۔ ظرافت کسے کہتے ہیں؟ ہنسی مذاق کو، ظرافت ہنسی مذاق،